سہارا لو، نبی دے دین دا سہارا لو، اگلے جہان کامیاب ہو جاسو۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن کریم کی آیات الحمد لے کر والناس تک بار بار ہر سپارہ ہر صورت ہر ورقے سے آ رہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بولیا ہے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ منو تھانو سب نو اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 5-7-10 منٹ واسطے جناب حضرت مولانا باز صاحب نے یہ آپ کے سامنے کچھ مروضات کر سن، آپ ان کے سنیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضا الربي في رضا الوالدين وسخط الربي في سخط الوالدين، او كما قال الشاعر قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں ہے وہ شفیع وہ آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سامعین مکرم، آج یہ محفل تعزیت کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور پسماندگان کو صبر کامل عاجلہ نصیب فرمائے، اور مولانا فضل صاحب نے جو بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، چند منٹ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اسے موسیٰ کلیم اللہ کا لقب دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ اے موسیٰ جاؤ فلان جنگل میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا حال مجھے لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس بیوہ عورت کے پاس۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اسے کیا ضرورت اپنے پیغمبر کو وحی کرتے ہیں اس بیوہ عورت جو جنگل میں رہتی ہے اس کے پاس حال پوچھنے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس جنگل کے پاس چلا گیا، اس مائی کے پاس چلا گیا، اس مائی سے حال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس جنگل میں کس لیے آئی ہو؟ وہ مائی جنگل میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے دست بدعا ہے، دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، وہ بیوہ عورت اس کا چھوٹا بچہ تھا، وہ نوجوان ہوا، اس نے شادی کی، اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہتا ہے، اپنے ماں کی خدمت نہیں کرتا، اپنی ماں کے پاس نہیں رکھتا، وہ جنگل کے پاس پناہ لے گئی، وہاں جنگل میں رہتی ہے، اللہ کے سامنے دست بدعا ہے کہ اللہ میرے بیٹے نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معاف کر دے، اسے اس برے عمل کا سزا نہ دے۔ یہ ماں کی شان ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ایک ماں جو وہ بیٹا اس ماں کو اتنا ہی ستاتی ہے لیکن وہ بیٹا اس کے لیے بد دعا نہیں کرتی۔ میں تو اللہ رب العزت ہوں، میں تو کریم و رحیم ہوں، میں تو ناصر و صمد ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، میں تو قہار ہوں، میں تو غفور و رحیم ہوں۔ جو میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، جب ایک دن ایک لمحے میرے پاس آتے ہیں، میں اللہ کریم اس کی گناہ سارے معاف کر دیتا ہوں۔ ایک ماں اگر اپنے بیٹے کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرے،
وہ رب کریم پھر اپنے بندے کے لیے کیا کرے گا؟ اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی ناراضگی میں وقت گزارتے ہیں۔ 5 وقت نماز کا وقت ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کھیتی باڑی کاشتکاری میں مصروف رہتے ہیں۔ اس سردی کے موسم میں رات 12 بجے ہم نہر کا پانی لگاتے ہیں، لیکن 5 وقتی نماز کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ ہمیں 5-10 منٹ 15-20 منٹ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہمیں یہ استطاعت نہیں ملتی کہ ہم 5 وقت 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالیں، لیکن سردی کے موسم میں ہمیں 4-5 گھنٹے ہم پانی لگانے کے ہمیں ٹائم ملتا ہے۔ سامعین مکرم، وقت تھوڑا ہے، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک بوڑھی ماں، اس کا ایک بیٹا نوجوان ہے، وہ رات کے وقت جایا کرتا ہے، ساری رات نشے کی حالت میں، شراب کے نشے میں شرابور ہوتا ہے۔ رات کے وقت 12-1 بجے گھر لیٹ آتا ہے۔ جب دروازے کو دستک دیتا ہے، اس کی ماں گھر سے نکلتی ہے کہ میرا لخت جگر، میرا لاڈلا بچہ ساری رات شراب کے نشے میں شرابور ہوتا ہے۔ جب 12-1 بجے گھر آتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، اس کی ماں دروازہ کھولتی ہے، بیٹے سے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا کیوں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں شراب پیتے ہو؟ کیوں اللہ کی دشمنی کے لیے تیاری کرتے ہو؟ میں تیری ماں ساری رات تیرے لیے جاگتی ہوں، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر، اس عمل سے باز آ جا، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جا، یہ عمل برا عمل ہے، تیرا خاتمہ چاہے اللہ نہ کرے خراب ہوگا۔ جب ہر وقت ماں اس کے ساتھ، اس بیٹے کے ساتھ یہ دکھ ستاتی ہے، یہ دکھ برداشت کرتی ہے، اس بیٹے کو یہ نصیحت کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے، ایک دن 11-1 بجے 2 بجے کے وقت لیٹ کر آیا، ماں نے پھر یہی نصیحت کی کہ بیٹا اس شراب کو چھوڑ دو، نشہ نہ کیا کرو، میں تیری ماں ساری رات جاگتی ہوں، کیوں اللہ کی دشمنی کے لیے اپنی تیاری کرتے ہو؟ توبہ طائب ہو جاؤ، چھوڑ دو اس عمل کو۔ اس نوجوان نے کیا کہا؟ یہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ماں تم تو روز ہی علیاذ باللہ گدی کی طرح ہنگتی ہو، جب میں گھر آتا ہوں آپ روز مجھے یہ نصیحت کرتے ہیں، علیاذ باللہ۔ ماں نے لمبی آہ کھینچی، قبولیت کا مقام تھا، ماں کے منہ سے آہ بدعا نکلی کہ بیٹا اللہ تجھے اس دنیا میں رسوا اور بدنام کر دے۔ وہ بیٹا زمین پر گر پڑا، اس ماں نے اس بچے کو ہلایا، اس بچے کا روح پرواز ہو گیا تھا۔ جب اس نوجوان کو قبرستان کے پاس لے گیا، تجہیز و تفکین کا معاملہ انجام تک پہنچا، ایک راہ گزر اس راستے سے گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عصر کے وقت یہ ایک نوجوان کا قبر ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، اس قبر سے ایک نوجوان لڑکا نکلتا ہے، سر گدھے کی طرح اور جسم انسان کی طرح، 3 دفعہ گدھے کی طرح ہنگتا ہے، دوبارہ پھر یہ قبر دوبارہ پھٹ جاتا ہے، نوجوان اس قبر میں گھس جاتا ہے۔ سامنے ایک گھر تھا، یہ راہی کہتا ہے میں اس گھر والے کے پاس چلا گیا، اس گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، میں نے اس ماں سے پوچھی کہ ماں اس قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر والے کے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس ماں نے کہا، سامعین مکرم،
اس ماں نے کہا کہ یہ میرا لاڈلا تھا، میرا لختے جگر تھا، یہ رات کے وقت دیر کو گھر آتا تھا اور شراب کے نشے میں شرابور ہوتا تھا۔ ایک دن گھر لیٹ آیا، میری ماں اس نے اسے یہ نصیحت کی کہ بیٹا یہ عمل چھوڑ دو۔ اس نے مجھے ستایا کہ ماں تو روز گدھے کی طرح ہنگتی ہو، مجھے یہ نصیحت کرتی ہو۔ میں قبولیت کا وقت تھا، میرے منہ سے آہ نکل گئی، وہ دعا اس کے بدبخت کے لیے قبول ہوئی۔ اب اس قبر کے والے کے ساتھ اس ماہی کا سزا ملتا ہے، قبر کے قیامت تک یہ قبر پھٹ جاتا ہے، یہ قبر سے نوجوان نکلتا ہے سرگدے کی طرح اور انسان ہے۔ قبر والے نے، اس نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اس قبر والے نے اپنی ماں کو ستایا ہے۔ اللہ نے اس قبر والے کے ساتھ یہ سزا مقرر کیا، قیامت تک اسے یہ سزا ملتا رہے گا۔ سامعین مکرم، وقت بالکل تھوڑا ہے۔ اویس کرنی ایک تابعی ہے، وہ مستجاب دعوات تھا، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کا ہاتھ خالی نہیں پھرتا، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اویس کرنی کو یہ مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ جن کی ماں فوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کے لیے اس کی خدمت کرو، اس کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت تجھے یہ مقام عطا کر دے گا، جو مقام اویس کرنی کو دیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے انشاءاللہ پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، وقت بالکل تھوڑا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے، کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پہلے ہمیں اور سب سامعین حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا